بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر عابد حسین ساند کا سلام پہنچے. سامعین، آج ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت ہی اہم ایشو لمپی اسکن ڈیزیز، جو کہ بہت اس کے جو ہے وہ سننے میں آ رہے ہیں کہ بہت سارے انسانوں پہ اس کے اثرات ہیں اور خطرناک اثرات ہوتے ہیں. یہ متس ختم کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر لالا جعفر خان پٹھان کو، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سید صابر علی شاہ جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر اینیمل ہسبینڈری ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تاکہ ہم جو ہمارے باڑے والے حضرات ہیں، مالوند لوگ ہیں، ان کو بھی ہم کچھ اویئرنیس دیں. اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ لالا جعفر صاحب کا کہ وہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اور ہمارے پاس جہاں آئے ہیں تاکہ ہم اپنی عوام کو آگاہ کر سکیں کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے اور گوشت کھانا بند کر دیا ہے. تو اسی حوالے سے جو ہے وہ میں اسٹارٹنگ ڈاکٹر لالا جعفر صاحب سے لوں گا کہ سر مہربانی کر کے تھوڑا سا اس بیماری کے بارے میں مختصر بتائیں اور بتائیں کہ کیا اس کے اثرات انسانوں کے اوپر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. شکریہ عابد صاحب. پہلے تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ لمپی ڈیزیز جو ہے وہ ہے کیا. ایک وائرس ہے جس کو کہتے ہیں کیپری پاکس وائرس. جیسے انسان کو جو چکن پاکس لگتا ہے، اسی طریقے سے شیپ اور گاٹ کو لگتا ہے. تو شیپ پاکس اور گاٹ پاکس وائرس کو کلیکٹیولی اسی خاندان سے دیکھا جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی پاکس وائرسز اسکن ڈیزیز ڈیولپ کرتے ہیں، ڈرمیٹوسس پیدا کرتے ہیں، یہ ٹرانسفارم نہیں ہوتے. یہ جانور سے کے دودھ سے اور گوشت کھانے سے انسان میں منتقل نہیں ہوتے. میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ پھر سامعین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کے لیے خطرناک نہیں. نہ ایسے جانور کا دودھ خراب ہے اور نہ ہی ایسے جانور کا گوشت، کیونکہ یہ اسکن ڈیزیز ہے تو یہ ٹرانسفارم نہیں کرتا. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے واضح طور پہ یہ بتایا کہ انسانوں کے اوپر اس کا کوئی مضر صحت اثر نہیں ہے، نہ گوشت کھانے سے اور نہ ہی اس کے دودھ کے استعمال سے. میں سمجھ رہا ہوں کہ سامعین نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جانوروں میں ہی ہوتا ہے اور ان میں ہی یہ وائرس پایا جاتا ہے. پھر اگر اس کی ویکسین نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ مر جاتے ہیں، جس کا ظاہری بات ہے اس کے پالنے والے کو نقصان ہوتا ہے. اب میں جو ہے وہ ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر اینیمل ہسبینڈری ڈاکٹر سید صابر علی شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے میں پوچھوں گا کہ سر اس کی جو ہے وہ ویکسین پاکستان میں ہے یا نہیں ہے، اور آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے. جی سر. ڈاکٹر عابد، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے، لالا جعفر نے پہلے بتایا کہ یہ کیپری پاکس وائرس ہے، اور کیپری پاکس وائرس جو ہے وہ ایکچوئل ان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ساؤتھ افریقہ سے 2012 سے شروع ہوا تھا. اس کے بعد یہ یورپی یونین کی جتنے کنٹریز تھے ان کو افیکٹ کیا. ان کے بعد یہ ہے مڈل ایسٹ ہے، پھر آن ورڈ یہ افغانستان، ایران، اس کے بعد ابھی یہ پاکستان میں پہنچا ہے. کیونکہ یہ جو ہے لمپی اسکن ڈیزیز جو پاکستان میں بالکل نیو ایک ڈیزیز تھی، تو اس حوالے سے تھوڑی سی شروع میں پرابلم یہ ہوا کہ ویکسین ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھی. لیکن جو ہمارے پاس جو گوٹ پاکس ویکسین ہے اور جو کیپری پاکس گوٹ پاکس یہ ایک فیملی ہے، وہ ویکسین ہمارے پاس اویلیبل تھی. ہم نے وہ ویکسین استعمال کی اور الحمدللہ اس سے ہمارے 80 سے 90% ان کے ہمیں رزلٹ ملے. ابھی ہماری کل منسٹر صاحب اور کی ایک پریس کانفرنس تھی، منسٹر عبدالباری خان پتافی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کل پرسوں تک اور چیف سیکرٹری صاحب سے اور ڈاکٹر نذیر ہے ہمارے جو ڈی جی لائیو اسٹاک، چیف سیکرٹری صاحب سے ان پرنسپل یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ کل پرسوں تک یہ ہمیں جو ہے لمپی ویک کے نام سے ہے وہ تقریباً کل پرسوں تک ہمارے پہنچ جائے گی. باقی جو گوٹ پاکس کے ہمیں جو ہیں بہت اچھے رزلٹس ملے ہیں. اچھا، اور دوسری بات کہہ دوں کہ یہ جو ایک مت پھیلا ہوا ہے، یہ مسکنسیپشن پھیلا ہوا ہے لوگوں میں کہ جو ہے اس سے وائرس سے جو انفیکٹڈ اینیمل سے ہم دودھ نہیں پی سکتے یا ان کی گوشت نہیں کھا سکتے. یہ بالکل یہ ہے، یہ مفروضہ ہے، ایک مت ہے. آپ دودھ بھی پی سکتے ہیں. کل ہمارے منسٹر صاحب نے اور ہمارے ڈی جی صاحب نے وہاں کے لائیو اسٹاک ڈیری ایسوسی ایشن کے لانڈی کیٹل کالونی میں سب کے سامنے دودھ پیا
اور دودھ پیا اور سب لوگوں نے دودھ پیا، دکھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر وہ غلط قسم کے افواہ لوگ پھیلاتے ہیں کہ لوگوں میں ایک وہ ٹینشن والا ماحول پیدا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم ریسپانسیبل بندے ہیں، میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں لائیو اسٹاک حیدرآباد کا، یہاں ڈاکٹر صاحب جو ڈی ایچ او صاحب بیٹھے، ہم ریسپانسبلٹی سے کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسے جو ہے دودھ کھانے سے یا گوشت کھانے سے یہ بیماری نہیں پھیلتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، مگر ویسے بھی ہمارے یہاں دیکھا جائے تو دودھ کو ابال کے استعمال کرتے ہیں، اور جب آپ اس کو ابال لیتے ہیں تو میرے خیال سے کوئی بھی بہت سارے جو بیکٹیریا ہیں وہ بھی اس میں مر جاتے ہیں، کیونکہ پہلے جب شروع میں ٹی بی ہوئی تھی تو بووائن ٹی بی خاص طور پہ وہ یہی کہا جاتا تھا کہ وہ جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کو انگریزوں دور سے ہی اس کو ابال کے اور پینے کا رواج ہمارے یہاں ہو گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی ڈیزیز ہو نہیں سکتی۔ اچھا، دوسری ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ کیا آپ لوگ، آپ کا ڈپارٹمنٹ ان باڑوں میں جا کے، کیونکہ وہ مالکان بھی بیچارے پریشان ہیں، لاکھوں روپے کا ایک جانور ان کو ملتا ہے اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ جلدی سکڑ کے اور وہ مر جاتا ہے، تو آپ لوگ اس ویکسین کے علاوہ وہاں پہ کوئی اسپرے یا اس قسم کی کوئی مہم آپ نے شروع کی ہے؟ ہمارے جو ہے تعلقہ قاسم آباد 4 جو ہے ہمارے جو ہے تعلقات ہیں اس ڈسٹرکٹ حیدرآباد میں، تعلقہ قاسم آباد، تعلقہ رورل، تعلقہ لطیف آباد اور تعلقہ سٹی، ان میں تقریباً ہم نے شیڈول ہمارا ہم نے دیا ہوا ہے سب کو، اور ٹی ایم اے اور ڈی سی صاحب ہمارا فواد غفار سمرو صاحب بالکل تعاون کر رہے ہیں، اور ٹی ایم اے والے تعاون کر رہے ہیں، ہماری ٹیمیں جا رہی ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہی ہیں، فارم ٹو فارم جا رہی ہیں، وہاں جا کر فیومیگیشن یا اسپرے وہ ڈیلی کے بیسس پہ ہمارا ہوتا ہے، اور ڈیلی کے بیسس پر ہم وہ رپورٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے جس میں ڈی سی صاحب اور ہمارے سیکریٹری، چیف سیکریٹری اور ہماری ڈپارٹمنٹ، ہمارے ڈی جی صاحب سارے جو ہیں اس گروپ میں جو ہے وہ اس گروپ میں ان کے ممبر ہیں، وہ آن لائن ہماری ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، ہم ان کو وہ ایکٹیویٹیز دکھاتے ہیں۔ فیومیگیشن پوری حیدرآباد میں ہو رہی ہے، ٹنڈو جام میں ہو رہی ہے، ڈیلی بیسس پر ہم فیومیگیشن باڑوں میں کرا گئے۔ یہاں تھوڑی گزارش کروں کہ ہمارے پاس جو حیدرآباد میں جو کیٹل کی پاپولیشن 2,84,909 ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے تقریباً جو ابھی تک جو یہ ابھی ڈیزیز رپورٹ ہوئی تھی وہ ہمارے یہاں حیدرآباد میں ہوئی تھی مارچ 2022 کو، اور ٹوٹل جو ہے فارمز ابھی تک جو ہم نے فیومیگیشن جو کیے ہیں وہ کیے ہیں تقریباً 1415 فارمز ہم نے ابھی تک جو ہے فیومیگیشن اس کی کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ ہماری تعداد بڑھے گی اور ہماری ٹیمیں ایکٹیو ہیں۔ تقریباً ہمارے جو ہے 15 سینٹر ہیں اور 7 ہماری موبائل ٹیمیں ہیں جو دیہاتوں میں جا کر اور مختلف باڑوں پہ جا کر نہ صرف یہ فیومیگیشن کرا رہی ہے، ان کے ساتھ یہ ویکسین بھی کر رہے ہیں، اور جو انفیکٹڈ اینیمل ہیں ان انفیکٹڈ اینیمل کا علاج بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے اویئرنیس پروگرام شروع کیا ہوا ہے۔ وہ اویئرنیس پروگرام کے تحت ہم ان کو پمفلیٹ بھی دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح بیماری سے بچا جا سکتا ہے، اس طرح اپنی بیماری سے بچائیں۔ اور یہ دوسری بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈیزیز ہے اینیمل ٹو اینیمل کانٹیکٹ سے نہیں پھیلتی ہے۔ جیسے کوئی اینیمل انفیکٹڈ ہے، وہ انفیکٹڈ اینیمل دوسرے اینیمل کو نہیں یہ جو ہے انفیکشن نہیں پھیلاتا۔ البتہ ان کا سورس جو ہیں وہ ماسکیٹو ہیں، ان کا سورس جو ہیں وہ اپنا جو انسیکٹس ہیں، وہ انسیکٹ جو بلڈ چوستے ہیں۔ ایک انفیکٹڈ اینیمل سے بلڈ چوس کے بلڈ کو سک کر کے اگر وہ ہیلدی اینیمل کو وہ بلڈ یا وہ جراثیم وہ ڈالے گا تو وہ اینیملس جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا کیریئر جو ہے وہ موسٹلی جو ہے ماسکیٹو ہیں، موسٹلی آپ کے جو ہیں جو ٹکس ہیں وہی ہیں، وہ پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ میں پیغام بھی دوں گا اپنے فارمر حضرات کو، جو لائیو اسٹاک فارمر، جتنی کوشش کریں کہ اپنے جو ہیں اینیملس کو موومنٹ کو ریسٹرکٹ کریں، اپنی اینیملس کی ان کی جو نقل حمل ہیں اس پر تھوڑی سی ان کو اینیمل کو پابند رکھے، کیونکہ اگر یہ آپ کے اینیملس ان ہیلدی اینیملس جن کو یہ لمپی اسکن لگی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے اگر آپ اینیمل ان کے ساتھ ملیں گے تو وہ انسیکٹ جو ہیں یا وہ ماسکیٹو ہیں وہ ان ہیلدی اینیمل کو بائٹ کر کے
पॉसिबिलिटी हैं कि आपके एनिमल को बाइट करेगा, इससे में भी ये पॉसिबल है कि आपका एनिमल इन्फेक्ट हो जाए। इसलिए अपने एनिमल की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें और अपने बाड़ों को प्रॉपर तरीके से फ्यूमिगेशन हम डिपार्टमेंट टीएमए की तरफ से और डिपार्टमेंट लाइव स्टॉक और यहाँ के डीसी जो हैं फवाद गफ़ार सुमरो साहब, वो मुकम्मल तरह हम विजिलेंट हैं और उन चीज़ को देख भी रहे हैं। फ्यूमिगेशन हम भी कराएं, फ्यूमिगेशन पर तवज्जो दें। उसके बाद ये है कि वहाँ के जो बाड़ों की सफाई सुथराई है, बाड़ों की सफाई सुथराई भी कराएं। और गवाले, तकरीबन आप देखते होंगे कि गवालों के कपड़े मेले, और गवाले जब चुआई करते हैं दूध की तो हाथ तक नहीं धोते। उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उनको पाबंद किया जाए कि अपनी चप्पल्स या बूट्स वगैरह जो पहनते हैं वो बाहर उनके रखें। दूध से जुआई से पहले, उसको मिल्किंग से पहले उसको अपने हाथों को एंटीसेप्टिक लोशन से साफ़ करने चाहिए, या तो वो अपने साबुन से उनको हाथ धोकर उनकी जुआई करें। और उनके जो है पूरे फार्म को नेटिंग की जाए, जाली लगाई जाए, जैसे कि बाहर वाले मच्छर या कोई इंसेक्ट अंदर दाखिल ना हो। अगर कोई चमड़ी में ऐसी एक्टोपैरासाइट हैं, बाहर कोई ऐसी कोई चिचड़ वगैरह ऐसे पैरासाइट लगे हुए हैं, तो इसके आइवरमेक्टिन का एक टीका आता है। वो आइवरमेक्टिन का टीका हमारा डिपार्टमेंट लगा के दे रही है। वो आइवरमेक्टिन का टीका लगाएं और एनिमल की मूवमेंट जितनी भी रिस्ट्रिक्ट होगी तो इससे जानवर को बचाया जा सकता है। और दूसरी बात जो देखने में आई है, अक्सर हमारे फार्मर गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। वो गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किस तरह करते हैं? वो इस तरह गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं कि अपना जितना भी इन्फेक्टेड एनिमल का मोर्टेलिटी, इन केस अभी जो इसकी मोर्टेलिटी हमारे पास रिपोर्ट हुई है वो 0.253 तक जो है इसकी मोर्टेलिटी हमारे पास रिपोर्ट हुई है। और गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा इस तरह करते हैं कि वो अपने इन केस अगर कोई इस बीमारी में कोई मोर्टेलिटी हो जाती है या कोई जानवर मर जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसको अपने जानवर को अपने बाड़े के सामने फेंक देते हैं। डेफिनेटली उसको जो है कुत्ते खाएंगे, डेफिनेटली उसके ऊपर मच्छर बैठेंगे, मक्खी बैठेंगी, तो उसे ये है कि वह आपके हेल्दी एनिमल्स को इन्फेक्टेड कर सकती हैं। इसलिए आपकी प्रोग्राम के तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं अपने फार्मर हजरात को मेहरबानी करे उस जानवर को प्रॉपरली, जो अगर कोई उसकी अमवात होती है, कोई मोर्टेलिटी होती है, तो प्रॉपरली उसको जो डंप करें, उसके ऊपर चूना छिड़क कर उसको डंप कर दें, क्योंकि अगर ये बाहर ये फेंकें तो उससे ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो है मर्ज बढ़ेगा। बड़ी मेहरबानी शाह साहब, आपने बहुत ही वाज़ेह तौर पे जो है वो सामीन को बताया है कि ये किस तरह से फैलती है, इसके बचाव का जो तरीका आपने वो बताया है। फिर आइवरमेक्टिन आपने वैक्सीन बताई है जो अवेलेबल है और आप लोग फ्री में उन जानवरों को लगा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं और इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता है, ताकि जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े वो उसको हल करने के लिए ये मौजूद हैं। मुझे खुशी होती है क्योंकि लाला जाफ़र ने जिस तरह से कोविड को हमारे हैदराबाद से ख़त्म किया है और पोलियो में जिस तरह से दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से जो है वो इस लंपी स्किन डिजीज़ में भी डॉक्टर साहब पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और कोई मैसेज अगर आप आवाम को देना चाहें तो वो मेहरबानी करके अपने। हाँ जी, मैं एज अ डॉक्टर ये अपील करूँगा कि हमें खाना जैसे गोश्त लेते हैं तो चाहे वो लंपी स्किन का हो या नहीं हो, उसको अच्छी तरह से कुक करके अच्छी तरह से पका कर खाया जाए। और सिर्फ खाना नहीं, दूध को भी सही तरीके से उबाला जाए ढक्कन के साथ, ताकि उसके अंदर आयरन भी ना उड़ जाए, फिर दूध किसी काम का रहता नहीं है। तो एज ए MPH के स्टूडेंट के ये बताना ज़रूरी था। तीसरी बात, शाह साहब ने इतनी खूबसूरती से हर चीज़ को वाज़ेह कर दिया है, क्योंकि देखिए इनकी फील्ड थी और जितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने बताया है, इस पर अमल करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। सिर्फ डिपार्टमेंट के 50 लोग किसी चीज़ को नहीं चला सकते, हम हर एक फ़र्द शहर हैदराबाद को ये पर लाजिम है। 2,84,000 के करीब शायद उन्होंने एनिमल के जो है वो बताए गए वाड़े, तो ये एक तो इस चीज़ का, दूसरा चिचड़ जिसको हम लोग टिक्स कहते हैं, तो उसके लिए आइवरमेक्टिन लग रही है, वो लगवाएं। और अपने जानवर को घर के अंदर ही रखें, महदूद रखें, सफ़ा रखें। और जो लोग आम सामीन सुन रहे हैं, जो गोश्त खरीद कर लाएं या दूध खरीद कर लाएं, तो अच्छी तरह उबाल कर पका कर फिर खाएं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सामीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपने होस्ट डॉक्टर आबिद सांद को इजाज़त दें।
انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. مہربانی.